السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں رکھے۔ تو چلیے سورۃ نحل کے رکوع نمبر 11 کی طرف بڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وللہ اور اللہ ہی کے لیے غیب السماوات آسمانوں کی چھپی ہوئی باتیں، والارض اور زمین کی، اور اللہ ہی کے لیے زمین و آسمان کے سب غیب کا علم ہے۔ وما اور نہیں امر الساعۃ قیامت کے بپا ہونے کا واقعہ، الا مگر کلمح البصر آنکھ کا جھپکنا۔ جس قدر آنکھ تیزی سے جھپکتی ہے اس طرح وہ آنکھ جھپکنے کے ساتھ قیامت واقع ہو جائے گی۔ او ہوا اقرب یا اس سے بھی تیز تر۔ اقرب کا مطلب قربت سے ہے، نزدیک ترین سے ہے، لیکن اس وقت یہ استعمال ہوتا ہے یعنی اس سے بھی بڑھ کر، اقرب اس سے بھی زیادہ، اس کا معنی یہ ہے اس سے بھی بڑھ کر یا اس سے بھی زیادہ تیز۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر ہر چیز پر قادر ہے۔ اب آپ ایک آج کل ٹرینڈ دیکھ رہے ہیں کہ ہارر موویز آ گئی ہیں، اس میں تباہی ہی تباہی، طوفان اور پتہ نہیں کیا کچھ دکھایا جاتا ہے، اور بڑا انٹرسٹ لیتے ہیں اس میں کہ پتہ نہیں کیا ڈرامہ موشن چل رہی ہے تیز تیز، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس موشن کو آپ کہیں سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ تو کچھ منٹ لگتے ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آنکھ جھپکنے یا اس سے بھی تیز تر عمل ہوگا قیامت کا قائم ہونا۔ اور قیامت غیب اسی لیے رکھا گیا تاکہ دنیا کے یہ امور انسان چلاتا رہے، وہ اپنی زندگی کو چھوڑ چھاڑ کر نہ بیٹھ جائے، وہ اسی طرح کام میں لگا ہوگا اور قیامت آ جائے گی۔ واللہ اور اللہ تعالیٰ اخرجکم اس نے تمہیں نکالا، من بطون امہاتکم تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے، لا تعلمون شیئا اس وقت تم کچھ نہیں جانتے تھے، وجعل اور بنائے لکم تمہارے لیے السمع سننے کی سماعت یعنی کان بنائے، والا بصارہ اور آنکھیں بنائیں یعنی دیکھنے کے لیے بصارت دی، والافئدۃ اور دل دیا، دل سے کسی بات کو محسوس کر سکتے ہو، لعلکم تاکہ تم تشکرون شکر ادا کرو۔ یہ سب کچھ اس لیے دیا تاکہ تم اللہ کا شکر بجا لاؤ۔ علم یرو کہ انہوں نے نہیں دیکھا، الطیر پرندوں کی طرف، مسخرات جو مسخر کیے گئے ہیں، جو پابند ہے، فی جو السماء آسمان کی اس فضا میں، آسمان کے اس درمیانی خلا میں، ہوا میں اور فضا میں یہ پرندے مسخر کر دیے گئے ہیں، کیا وہ اس طرف نہیں دیکھتے کہ ما یمسکہن الا اللہ کون ہے جو ان کو روکے ہوئے ہے اس فضا میں مگر اللہ تعالیٰ۔ ماں کا لفظ آئے اللہ کے ساتھ تو وہ نہیں کا معنی دیتا ہے، اللہ کا استعمال ہوا آگے، اس لیے ماں کا مطلب نہیں آیا کہ نہیں ان کو کوئی بھی روکے ہوئے مگر اللہ ہی کی ذات۔ ان بے شک فی ذالک اس میں لآیات ضرور نشانی ہے لقوم یؤمنون، لیکن وہی بات کہ جس کا دل ایمان کے لیے تیار ہو، ہر وقت تیار ہو کہ وہ بات ماننے کے لیے تیار ہو۔ ایمان کا مطلب ہوتا ہے ماننا، تسلیم کرنا۔ جو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہی دل نہ ہو تو وہ کہاں ایمان لائے گا۔ واللہ اور اللہ تعالیٰ جعل بنائے لکم تمہارے لیے من بیوتکم تمہارے گھروں میں سے، سکانت سکونت کی جگہ، تمہارے جو گھر ہیں ان کو سکون کی جگہ بنایا، سکون پاتے ہو اپنے گھروں سے، وجعل اور بنایا لکم تمہارے لیے من جلود الانعام جو پایوں کی کھالوں سے، ٹھیک ہے، بیوتن گھر۔ یہ کون سے گھر ہیں؟ یہ عارضی گھر جن کو سفر میں لے کر، اکثر تجارت کے سفر ہوتے تھے بہت لمبے لمبے، تو عارضی گھر ساتھ رکھے جاتے تھے، خیمے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور بنائے تمہارے لیے چوپایوں کی کھالوں سے یہ گھر عارضی، تستخفونہا تم ان کو ہلکا پاتے ہو، یعنی اٹھانے کے لحاظ سے آسانی ہے کہ ہلکے ہیں، وزن میں ہلکا محسوس کرتے ہو، یوم ظعنکم تمہارے سفر کے وقت، و یوم اقامتکم اور تمہارے وہاں پہ عارضی قیام کے وقت، جہاں سفر پہ منظر ہوتی تھی، رات ہو جاتی تھی تو عارضی قیام کے لیے خیمے لگائے جاتے تھے۔ ومن اصوافہا اب اصوافہا کا لفظ جو ہے وہ بھیڑوں اور دمبوں کی ان کے لیے استعمال ہوتا ہے، واوبارہا اور اونٹوں کی جو پشم حاصل ہوتی ہے، اون حاصل ہوتی ہے اس کے لیے، واشعارہا اور بکریوں کے بالوں سے جو گھریلو اشیاء بنتی ہیں، ساتھ چیزیں، ومتاعا فائدے کے لیے استعمال کی چیزیں، الہین ایک مدت تک، ایک مدت تک اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان سب سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے وقت دے دیا ہے۔ واللہ اللہ تعالیٰ نے جعل بنائے لکم تمہاری مما جو خالق جس نے چیزیں پیدا کی ہیں، ظلالن سائے، جو بھی چیزیں اس نے پیدا کی ہیں اس کے سائے بنائے ہیں، درخت اگائے ہیں، ہر چیز ہے
اس کا سایہ اللہ تعالیٰ نے بنا دیا ہے۔ ایسا بھی تو ہو سکتا تھا، آپ سوچئے کہ سایہ ہی نہ ہو، اور اگر آپ کو درخت کہیں سفر ہو، بہت گرمی ہو، تو درخت کا سایہ ہی نہ ہو تو آپ کہاں بیٹھیں گے؟ گھر یا مکان تو ہو ہی نہ، وہاں پہ آبادی نہ ہو، اور دور لمبا سفر ہو صحراؤں کا، اور اگر درخت کا سایہ بھی نہ ملے تو پھر آپ کہاں اس کا ریسٹ کریں گے؟ اگر درخت کا سایہ ہی نہ ہوتا، یا کسی بھی چیز کا، کسی دیوار کا سایہ، کسی بیل کا سایہ، اوٹ ہوتی کسی کی، تو اگر سائے ہی اللہ تعالیٰ نہ بناتا تو تم تو وہاں سایوں سے بھی فائدہ اٹھا نہ سکتے، ان کی چھاؤں میں نہ بیٹھ سکتے۔ تو یہ اس کا کرم ہے، جو چھوٹی سی نعمت ہے لیکن بہت بڑی نعمت ہے یہ، جب انسان سفر میں ہوتا ہے اور سخت گرمی کے حالات میں۔ وجال اور بنائے رکھوں تمہارے لیے من الجبال، پہاڑوں سے اکنان پناہ گاہیں، پہاڑوں میں جو غار بنائے ہوئے ہیں، کبھی آپ نے سوچا اگر یہ غار بھی نہ ہوتے اور سیدھے سیدھے پہاڑ ہوتے تو پہاڑوں میں رات آ جاتی تو وہ کہاں بسر کی جاتی؟ وہاں تو جنگلی جانور ہوتے ہیں اور وہ کھا جاتے، تو یہ تمہارے لیے وہاں پہ عارضی پناہ گاہیں بنا دی ہیں، پہاڑوں کے اندر غاریں بنا دی ہیں۔ وجال اور بنائے رکھوں تمہارے لیے سرابیلا، ایسے لباس تقیکم جو تم کو بچاتے ہیں، الحر گرمی سے، سرابیلا اور ایسے لباس تقیکم تمہیں چھپاتے ہیں، بأسکم جنگ کے وقت، جنگ کے وقت بھی تمہیں چھپاتے ہیں، دشمن سے وار سے بچاتے ہیں، اور ویسے بھی گرمی سے بچانے کے لیے لباس تمہیں دیے۔ کذالک اسی طرح یتیم پوری کرتا ہے نعمت وہ اپنی نعمت علیکم تم پر، لعلکم تاکہ تم تسلمون اس کے آگے سر تسلیم خم کر دو، اسی کی اطاعت میں آ جاؤ۔ فَإِن تولوا پھر نہیں بات سنتے ہو، فَإِنَّمَا پس بے شک صرف علیک آپ پر البلاغ پہنچا دینا، المبین واضح، یعنی پھر اس کے بعد پیغام اور احکام کو پہنچا دینا جو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور تمام انبیاء پر فرض تھا، پھر ان پر صرف پہنچا دینا ہے، باقی ساری ذمہ داری انسانوں پر ہے کہ انہوں نے اس کو قبول کیا یا نہیں۔ یعرفون وہ پہچانتے بھی ہیں نعمت اللہ، اللہ کی نعمت کو، ثم پھر ینکرونہا وہ اس کا انکار کرتے ہیں، اس کی ناشکری کرتے ہیں، واکثرہم اور ان میں سے اکثر الکافرون کافر ہیں۔ اب کافر یہاں نعمتوں کے انکار سے لفظ آیا ہے کہ کفر کہتے ہی اس کو ہے کہ نعمت جو اللہ تعالیٰ نے ایک نہیں کئی نعمتیں دی ان کو نہ مانا جائے اور اس کے لیے اللہ کا شکر نہ ادا کیا جائے تو یہ نعمت کا انکار بنتا ہے، اسی کو کافر کہتے ہیں، یعنی انکار کرنے والا۔ نعمتوں سے انسان مسلمان ہے اور نعمتوں کی ناشکری سے انسان کافر ہے، تو اس لیے نعمتوں کا شکر کیجیے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہیں، ہم ان کا شکر پوری زندگی بھی سجدے میں پڑے رہے تو نہیں کر سکتے۔ جتنی بھی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے گنوائی ہیں ہمیں ان کا احساس نہیں ہے، احساس کیجیے اپنے آس پاس موجود نعمتوں کا اور ان پر اللہ کا شکر بجا لائیے تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید زیادہ سے زیادہ اجر بھی عطا فرمائے اور زیادہ سے زیادہ اپنی نعمتیں بھی عطا فرمائے۔ یہیں پر رکوع نمبر 11 مکمل ہوا، انشاءاللہ رکوع نمبر 12 کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے اور اپنے اس چینل کا بھی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔